اعمال ہمارا صحیح ہوگا، عمل ہمارا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے دنیا میں رہ کر کے کہ ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے چلا جائے، ایمان والا اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کر کے چلا جائے، ورنہ موت کے وقت جو ہے شیطان جو ہے طرح طرح کی شکل صورت میں آ کر کے اس کے ایمان کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ لہذا ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، ایک باہر ملک کا واقعہ ہے۔ وہاں پر بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے وہاں پہنچے، اور وہاں پر اسی طریقے سے کوئی اجتماع تھا، کوئی جلسہ تھا، کوئی پروگرام تھا، لوگ جمع ہوئے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ اس میں عالم علماء بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، اس طرح جو ہے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، غیر پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے آدمی کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ واقعہ غور سے آپ لوگ سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ 3 بھائی تھے، تینوں بھائی حافظ، عالم، قاری، مفتی تھے۔ 3 بھائی، تینوں اللہ کا فضل سے حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، قاری بھی ہے، اور بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھاتے تھے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں وہ پڑھاتے تھے، تفسیر کی کتابیں پڑھاتے تھے، یعنی مدرسے میں وہ لوگ پڑھاتے تھے، اور معمولی چھوٹے استاد نہیں تھے، بڑے درجے کے استاد تھے، اور خوب زیادہ جو ہے ان کی صلاحیت تھی، علمی صلاحیت تھی، اور خوب زیادہ جو ہے علم دین پڑھنے پڑھانے میں ہر وقت جو مشغول رہتے تھے۔ اور اتفاق ایسا ہوا، بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، حالت نازک ہو گئی، آخری وقت چلنے لگا۔ سب لوگ جو ہے وہاں پر سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کر کے ان کے حق میں دعا کر رہے کہ آخری وقت میں سورہ یاسین پڑھنے سے آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ وہاں پر لوگ جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، لوگ آہستہ آہستہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے کہ وہ کلمہ ان کی زبان سے نکل جائے۔ پھر جو ہے اس کی حالت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو اس نے کہا کہ تھوڑا قرآن لے کر کے آئیے، تو کسی سے قرآن منگوایا۔ وہ سمجھے کہ وہ عالم حافظ ہے، ہو سکتا ہے کہ قرآن کو دیکھنا چاہتے ہوں، آخری وقت ہے اس لیے جو ہے وہ قرآن کو منگوا رہے ہوں، اس لیے لوگ قرآن لے کر کے آ گئے، ان کے سامنے رکھا۔ قرآن کو لے کر کے اپنے سینے پر یا اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ مطلب میں اس کو نہیں مانتا ہوں، قرآن کو میں نہیں مانتا ہوں۔ قرآن کے ایک حرف کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم۔ اس نے پورا قرآن ہی کو کہہ دیا میں اس قرآن کو نہیں مانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس طرح اس کی زبان سے نکلا اور اس کی روح نکل گئی، انتقال کر گیا۔ گویا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، گویا کہ اس کا ایمان کے اوپر خاتمہ نہیں ہوا، کفر کے اوپر خاتمہ ہو گیا۔ اور لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ساری زندگی قرآن پڑھاتا رہا، ساری زندگی جو ہے حدیث پاک پڑھاتا رہا، مدرسے میں کی تعلیم حاصل کی اور مدرسے ہی میں پڑھا کر کے اپنی زندگی گزارا، آخری وقت میں اس نے قرآن کا انکار کر کے اپنے ایمان کا کباڑہ کر لیا، اپنے ایمان کو ختم کر لیا۔ بڑا افسوس دونوں بھائی کو ہوا، گھر کے لوگوں کو ہوا، بڑا صدمہ ہوا۔ یہ بات جو ہے دور دراز تک یہ بات پھیل گئی، پرانی بات ہو گئی، کئی سال بات جو ہے پرانی ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ مجھلا والا بھائی جو تھا، دوسرے نمبر کا بھائی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوئی، وہ بھی بیمار پڑا، آخری وقت جو ہے ان کا بھی چلنے لگا۔ اب جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر کسی کو بات یہ خیال بڑے بھائی کی آنے لگی کہ ان کا آخری وقت تھا، ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور انہوں نے قرآن منگوایا، قرآن کا اس نے انکار کر دیا اور پھر انتقال ہو گیا۔ سیم جو ہے ویسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ اب جو ہے اس کی سانس جو ہے اکھڑ گئی، اب جو ہے سانس پھولنے لگی، اب لگ رہا کہ اب تب جو ہے کا معاملہ ہے، نزع کی حالت ہے، سکرات کی حالت ہے، لگتا ہے کہ اب جو ہے یہ بچ نہیں پائیں گے۔ اس نے بھی یہی کہا کہ قرآن تھوڑا لے کر کے آئیے آپ لوگ۔ قرآن منگوایا، قرآن اپنے ہاتھ میں سینے پر رکھا
اور کہا کہ میں اس قرآن پر میرا ایمان نہیں ہے، میں اس قرآن کو، اس کتاب کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اتنا بولا اور اس کی روح نکل گئی۔ دونوں بھائی بیچارہ مرا، دونوں حافظ، عالم، مفتی، قاری، لیکن آخری وقت میں زبان سے کلمہ تو کلمہ بلکہ کلمہ بھی نہیں ادا ہوا اور اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن میں کتنی ساری چیزیں ہیں، نمازوں کا تذکرہ ہے، حج کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ایک حرف بھی اگر کسی حرف کا انکار کر دے، جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ، الحمدللہ ہے، الحمدللہ کے الف لام جو ہے اس کو اگر کوئی آدمی ہٹا کر کے پڑھے، حمدللہ رب العالمین، الحم کو چھوڑ کر کے، الف اور لام کو چھوڑ کر کے کوئی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الف اور لام کو ہم نہیں مانتے ہیں، حمدللہ کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، الف لام کو نہیں مانیں گے، اس کو ہٹا کر کے پڑھیں گے حمدللہ رب العالمین۔ تو ایک حرف ہو یا دو حرف ہو اگر کوئی انکار کر دے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی جو ہے کفر میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا اس کا ایمان، پھر اس کے ایمان کا کیا ہوگا جو پورے قرآن ہی کو انکار کر دے۔ بالآخر اس کو بھی لوگ کسی طریقے سے کفن دفن ہو کر کے ان کو جو ہے قبر کے حوالے کر دیا، اس کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ تیسرا چھوٹا والا بھائی تھا، اب وہ بہت زیادہ فکر مند ہوا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرا دونوں بھائی کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا، کفر کے اوپر ہو گیا، شرک کے اوپر ہو گیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا، ایمان اس کا ختم ہو گیا۔ یا اللہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اب چونکہ اس کو ڈر تھا کہ آج نہ کل ہمیں بھی تو مرنا ہے، ہم بھی حافظ، عالم، قاری، مفتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ دن رات وہ روتا تھا، گر گراتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ اس طرح جو ہے وہ ہر وقت جو ہے اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے۔ جو اس وقت کے اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، نصیحت ان سے کرواتے تھے، ان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ کئی مہینے تک جو ہے، وہ سال تک جو ہے اس پر عمل وہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو یہ شخص جو ہے اور زیادہ زار و قطار سے رونے لگا اور کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا لیکن ایمان کے اوپر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، اخیر وقت میں انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہے اپنے ایمان سے متعلق بھی ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آ جائے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی تمہارے دونوں بھائی کا جو انتقال ہوا، آخری وقت میں اس نے قرآن کا جو انکار کر دیا، جانتے ہو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے اخیر وقت میں وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے جو ہے، وہ قرآن پر ایمان رکھنے کے بجائے جو ہے وہ قرآن کا انکار کر دیا؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کے بھائی نے تیسرے نمبر کا بھائی نے کہا، چھوٹے بھائی نے کہا، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا کہ آخر وقت میں اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدنگاہی کرتا تھا، اپنی نظروں سے عورتوں کو، لڑکیوں کو جو ہے بری نظر سے دیکھا کرتا تھا، بدنگاہی کیا کرتا تھا۔ جو جائز عورت ہے ان کے علاوہ، جیسے مثال اپنی بہن کو دیکھنا جائز ہے، بیوی کو دیکھنا جائز ہے، بیٹی کو دیکھنا جائز ہے، ماں کو دیکھنا جائز ہے، دادی ہے، نانی ہے، ان کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اجنبی عورتوں کو بری نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھنا، ایک آدمی نظر پڑ گئی دیکھ لیا وہ الگ بات ہے، لیکن بری نگاہ نظر ڈال کر کے اور الٹے سیدھے خیالات اپنے دل میں لانا،
تو بری نظر جو ہے، بری نظر سے جو ہے، گندی نگاہ سے جو ہے، گندی نگاہ سے عورتوں کو، لڑکیوں کو یہ دیکھا کرتا تھا۔ اس کی سزا یہ ملی کہ اخیر وقت میں اللہ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ اگر کوئی مرد کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، زبان سے آخری وقت میں کچھ بولے یا نہ بولے، لیکن کوئی ایسا کام اس سے ہو سکتا ہے، ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اور اگر وہ اس فطرت کی ہے، غیر مردوں کو جو ہے بری نگاہ سے وہ دیکھتی ہے، تاکتی جھانکتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک گناہ جو آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ آدمی دیکھنے کو تو مرد بھی دیکھ رہا ہے، لڑکا بھی دیکھ رہا ہے، دیکھنے کو عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، لڑکیاں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن کون کس نیت سے کس کو دیکھ رہا ہے یہ نیت اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اس کی نگاہ پاک ہے یا اس کی نگاہ ناپاک ہے۔ یہ صحیح نیت، اس کی نیت دیکھنے کی کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے۔ غلط سوچ ہے، غلط خیال ہے، غلط بات دل میں رکھ کر کے اگر کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن یا کسی کی عورت کو دیکھتا ہے، لیکن اس کی نگاہ جو ہے وہ ناپاک ہے۔ ناپاک نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ دل اصل اندر آدمی کا ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہ سوچے کہ آدمی جو ہے ہر ایک کو دیکھتا رہے کہ ہمارا دل پاک ہے۔ اس کا مطلب دیکھیے آدمی دیکھنے کے بعد ہی جو ہے شیطان جو ہے الٹی سیدھی بات جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تو صرف ہم اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک گناہ جو اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا، اس کے ایمان کو اللہ نے لے لیا۔ اب یہاں پر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنے کو کہا جاتا ہے، غیبت کرنے والا، غیبت جو کرتا ہے، دوسرے کی برائی جو بیان کرتا ہے، وہ زنا کرنے، بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا جو ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کرنا ہے۔ اور عام طور پر جو ہے یہ عادت بھی لوگوں کے اندر ہوتی ہے، جہاں کسی کے بارے میں کوئی چیز سنے، کوئی بات معلوم ہوئی، اب وہ اس کو چرچا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر لاکھ نہیں کروڑ برائی ہو تو یقیناً اگر برا کرنے والا، غلط کرنے والا غلط کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ ہونا ہے، لیکن ہم اس برائی کا چرچا کریں گے اور اس برائی کا تذکرہ کریں گے، ان چیزوں کو بیان کریں گے، دوسری تیسری جگہ بولیں گے، کہیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ بلکہ زنا کروانے سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ اس میں غیبت ایک آدمی سے نہیں، دو آدمی کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ ایک آدمی غیبت کسی کی کر رہا ہے اور کسی کے سامنے کر رہا ہے، تو ایک وہ ہے جس نے کوئی غلط کام کیا، تو غلط کام کرنے والا تو غلط کر ہی لیا۔ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، بات کو وہیں پر آدمی ختم کر دے۔ اب ہم اس کو دوسری جگہ، تیسری جگہ، یہاں وہاں، اس کا جہاں جہاں بھی ہم چرچا کریں گے، اول تو ہماری نیکی جو ہے جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، نیکی ہماری وہاں چلی جائے گی۔ اور دوسرا گناہ یہ ہوگا کہ زنا سے بھی زیادہ، زنا کرانے سے بھی زیادہ گناہ ہمارے نام اعمال میں غیبت کرنے کا لکھا جائے گا۔ تو لہذا صرف سننے اور سنانے کے علاوہ کوئی فائدہ تو بظاہر کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو اس میں سننے اور سنانے کے علاوہ کوئی فائدہ تو بظاہر ہوتا نہیں ہے۔ کہ غیبت کر رہے ہیں تو کوئی خوب اچھا لگ رہا ہے، جیسے آدمی کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو اس کا ایک ٹیسٹ، ایک مزہ ہوتا ہے۔ غیبت کرنے سے کیا؟ صرف اس کی برائی کو سننا۔ تو آدمی بولتا ہے، سنتا ہے، اس میں نہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس میں نہ کوئی لذت ہے نہ کوئی مزہ ہے کہ اس سے صحت کسی کی اچھی ہو جائے، کسی کی شکل صورت اچھی ہو جائے، کسی کو پیسہ مل جائے، کسی کو کچھ ہو جائے۔
ایسا کچھ ہوتا تو نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو لہٰذا ایک نہیں بلکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، چغل خوری ہے، اس طرح کے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں لیکن احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی کو ایسی ہی عادت، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو سلب کر لے۔ تو آخری میں تو ہم یہی بات کہیں گے کہ ہمیشہ آدمی کو اللہ کے سامنے جو ہے گر گرانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پتہ نہیں کہاں کون سا ہم سے گناہ ہوا، کون سی غلطی ہوئی، اللہ جو جانے میں انجانے میں ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، یا ہم نے چغل خوری کی ہے، یا ہم نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے، یا ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جو کچھ بھی آدمی کیا ہے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔ یا نہیں یاد ہے تو اللہ سے یہ کہے کہ اللہ جن گناہوں کو میں نے کیا لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اے اللہ جانے میں انجانے میں جو ہم سے غلطیاں گناہ ہوا، اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے سچی پکی میں توبہ استغفار میں کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اب کے بعد سے میں بولنے میں، سننے میں، سنانے میں، اے اللہ ہر چیز میں خیال رکھوں گا، بولنے سے پہلے میں سوچوں گا میں کیا بولنے کے لیے جا رہا ہوں، کن کی باتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، کیا میں سنا رہا ہوں، کیا میں سن رہا ہوں۔ اس طرح جو ہے آدمی جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دو چیز کی کوئی آدمی ضمانت جو ہے وہ دے اور مجھ سے وہ جنت مجھ سے لے لے۔ دو چیز کی ضمانت دے مطلب دو چیز کی حفاظت کر لے، میں اس کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی زبان کی جو ہم بولتے ہیں اپنے بولنے کو جو ہے بولنے میں وہ احتیاط برتے، زبان کو جو ہے وہ گندہ نہ کرے، ناپاک نہ کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے ایک۔ اور دوسرا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تو صرف بدکاری کرنا، زنا کرنا کرانا ہی نہیں بلکہ اس سے متعلق جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچتے رہنا، بچنے کی کوشش کرنا اور اس کی فکر کرنا کہ اس طرح سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو دو چیزوں کی کوئی اگر ضمانت دے اور اس کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر دلوائیں گے۔